اور ہمارے اعمال شراب میں ڈوبا ہوا، ہاں شراب میں مست ہیں، پی رہے ہیں۔ کلکتہ میں اترا تو میرے کچھ دوست آئے ہوئے تھے مجھے ریسیو کرنے کے لیے ایئرپورٹ پہ، انہوں نے کھلایا پلایا، اس کے بعد بولے چلو دن کا ٹائم ہے ذرا کسی جگہ ہوا لیتے ہیں، بازار میں رہنے سے بہتر ہے کسی جگہ۔ اب ہم ہوٹل بھی نہیں کر سکتے تو 2 گھنٹہ کے لیے کیا ہوٹل کریں، اور بھیڑ بھاڑ میں رہنا صحیح بھی نہیں ہے۔ ہم نے کہا ایسی جگہ پہنچاؤ جہاں پہ ہم آرام کر سکتے، تو وہ ہمیں ایک پارک میں لے کر کے گئے، کہا چلیے مولانا آپ بھی ذرا پارک میں ہوا لے لیجئے۔ اب ظاہر سی بات پارک میں پہنچا، آرام کر رہا تھا، میں نے مسلم لڑکیوں کو پردے میں آتے ہوئے اس پارک کے اندر دیکھا، پردے میں آئی، حجاب میں آئی، اور پارک میں آئی تو حجاب بھی اتاری اس نے، جینس اور ٹی شرٹ میں، اور اپنے اسی بوائے فرینڈ کے ساتھ کسنگ کر رہی ہے، سب کے سامنے اپنی وہ گندی چیزیں سب کے سامنے وہ لڑکی کر رہی ہے۔ میں نے کہا واہ، یہ قوم کیوں نہ ذلیل ہو، یہ قوم کیوں نہ رسوا ہو جو پردے کی آڑ میں، حجاب کی آڑ میں اتنا کچھ کرنے کو تیار ہے۔ بتائیے، وہ تو میں پہنچ گیا، میری نظر پڑ گئی، ورنہ کئی لوگوں سے سنا ہوا تھا مولانا ایسا 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 ہوتا ہے۔ آج میں نے اپنی نظر سے میں نے دیکھ لیا کہ لڑکیاں حجاب میں چلتی ہے۔ ہاں میں نے کہا تھا کبھی کہ دنیا کے وائرسز سے بچا جا سکتا ہے، بہت کورونا وائرس، اس کے لیے بھائی کتنے سوئیاں لینے پڑی آپ کو۔ ہاں ہم نے ویکسین لیا، اور ابھی ویکسین کے بعد ابھی بوسٹر ڈوز نکلا ہے، اس کو بھی لینا پڑ رہا ہے۔ اب میں نے کہا چلو کورونا سے بچنے کے لیے یہ سارے کام ہم کر سکتے ہیں، لیکن یہ سب سے بڑا جو کورونا بن کر کے گھوم رہی، اس سے بچنے کے لیے کیا کیا جائے؟ ہاں یہ انسان کے نام پر اور محمد الرسول اللہ کو ماننے والی امت اور ان کی بیٹیوں کا یہ حال ہے، ان سے کیسے بچا جائے؟ میرے بھائیو حد ہو گئی، حد۔ آج کی عورتیں کیسی محبت کرتی محمد الرسول اللہ سے، ذرا بتاؤ۔ چہرے کے پیچھے اور نقاب کے پیچھے اتنی گندگی چھپی ہوئی ہے، یہ تمہاری کیسی محبت ہے؟ ذرا اندازہ لگاؤ میرے بھائیو، ذرا غور کرو کہ اللہ کے رسول اس مہینے کے اندر سب سے زیادہ عبادت کرتے تھے، اور ہماری بہنیں، ہماری لڑکیاں پارکوں میں جا کر کے غلط کام کر رہی ہیں، پارکوں میں جا کر کے سیکس کر رہی ہیں، پارکوں میں جا کر کے اپنے بوائے فرینڈ کے باہوں میں جا کر کے انجوائے کروا رہی ہیں۔ او لڑکیوں، محمد رسول اللہ کو مانتی ہو تو محمد رسول اللہ کی کیوں نہیں مانتی؟ محمد رسول اللہ کے فرمان کی برداری کیوں نہیں کرتی؟ اللہ کے رسول نے کبھی فرمایا تھا لڑکیوں، او لڑکیوں تم مجھے 4 چیزوں کی گارنٹی دے دو، ہم تمہیں جنت کی گارنٹی دیتے۔ 4 چیزوں کی گارنٹی دے دو۔ بھگوان پور کی لڑکیوں، لال پور کی لڑکیوں، یہ 4 چیزوں کی گارنٹی آج بھی تم دو تو تمہارے لیے جنت کی گارنٹی ہے۔ پہلی چیز، یہ اپنی زبان سے اسلام کا اقرار کر لینے کے بعد، اسلام کا اقرار کر لینے کے بعد، المرأۃ اذا صلت خمسہا، جب عورتیں 5 وقت کی نمازیں پڑھنے لگے، پتہ چلا نماز صرف مردوں کے لیے نہیں ہے بلکہ نماز عورتوں کے لیے بھی رہے، عورتوں کے لیے بھی 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ وصامت شہرا، اور جب روزہ فرض روزہ رکھنے لگے، ابھی رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، ابھی اس مہینے میں ہمیں اور آپ کو روزہ رکھنا ہے، یعنی مردوں کو بھی رکھنا ہے عورتوں کو بھی رکھنا ہے۔ وطاعت بالہا، اور تیسرا کام عورتوں کو یہ کرنا ہے کہ عورتوں کو اپنے شوہروں کی اطاعت کرنی ہے، اور چوتھا کام یہ کرنا ہے وحافظت فرجہا، اور عورتوں کو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے۔ شرمگاہ کی حفاظت، شرمگاہ کی حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ محدثین کرام نے اس کی 2 طریقے سے اس کی وضاحت کی ہے۔ شرمگاہ کی حفاظت کا مطلب یہ ہے لڑکیاں اتنا پتلا کپڑا، اتنا سیکسی ڈریس نہ پہنے، اتنا چست کپڑا نہ پہنے کہ لڑکیوں کا پورا جسم نظر آتا ہو، یعنی موٹا ڈریس اور بالکل
اس طریقے سے ڈھیلا ڈھالا ڈریس پہنے کہ اس کا جسم دکھے نہ، پہلا۔ دوسرا یہ ہے کہ اپنے جسم کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ تیرے جسم کا حق صرف تیرے شوہر کو ہے، اس جسم کے اندر کسی اور کو شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت ساری لڑکیاں جس کے شوہر دبئی، کلکتہ، بمبئی، سعودی میں رہتے ہیں، اب اسی لڑکی نے دوسرا گرل فرینڈ بنا لیا، انجوائے کروا رہی ہے، کر رہی ہے، ہو رہا ہے۔ وحافظت فرجہا کا ایک مطلب یہ ہے کہ اپنے اس بستر میں شوہر کے علاوہ کسی کو آنے کی اجازت نہ دے۔ یہ چار چیزوں کی گارنٹی دے دو۔ نبی کہہ رہے ہیں ہم تمہیں جنت کی گارنٹی دیتے ہیں، اور جنت کے 8 دروازوں سے اس لڑکی کو بلایا جائے گا۔ او دنیا کے اندر 5 وقت کی نماز پڑھنے والی ہو، اے دنیا کے اندر رمضان کے روزہ رکھنے والی ہو، اے دنیا کے اندر اپنے شوہروں کی اطاعت کرنے والی ہو، آئی دنیا کے اندر اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی ہو، آؤ جنت کی جس دروازے سے تم داخل ہونا چاہو جنت کے اندر انٹری کر سکتے ہو، جنت کے اندر داخل ہو سکتے ہو، تمہیں جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے، شرط یہ کہ 4 چیزیں کر لو۔ 4 چیزوں میں سے کتنی چیزیں کر رہی آج ہماری عورتیں؟ ہاں کتنی چیزیں کر رہی ہیں؟ آپ ہی بتائیے بھائی، ہمیں جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جسم کی حفاظت کرتی ہے، جسم جب تک دکھا نہ لیتا تک کھانا ہی نہ پچے۔ انسٹاگرام کے اوپر آج دیکھیے مسلم لڑکے، اللہ اللہ اللہ، پگلا جائیے گا۔ ایک حاجی صاحب کا حج بیکار ہو جائے گا، ایک مولوی صاحب کا بھی ایمان خراب ہو جائے گا۔ انسٹاگرام کبھی کھول کر کے آپ دیکھیے مسلم لڑکیاں زینب، فاطمہ، کلثوم، اور ڈانس کرتے بھی اپنی کمر دکھا رہی ہے، اپنے بال اور اپنے جسم کے انگ کو دکھا کر کے ناچ رہی ہے، اور باقاعدہ کہہ رہی ہے کہ لائک کرو ہم تمہیں نمبر دیں گے۔ دیکھا، لائک کرو، فارورڈ کرو، ہم تمہیں نمبر دیں گے، میسج کے اوپر ہم تمہیں اپنا نمبر بھیجیں گے۔ اور یہ قوم دیکھ کر کے بے حس، بے ضمیر، مردہ قوم ہو چکی ہے، انہی لڑکیوں کی اس ویڈیو کو لائک بھی کرتی ہے، شیئر بھی کرتی ہے، اور اس لڑکی کے نمبر لینے کے لیے کتنے پاپڑ بیلتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایسی لڑکیوں کو دیکھنا گوارا چھوڑو، ایسی لڑکیوں کے بارے میں سوچنا بھی گناہ ہے۔ آج ہماری قوم کے اندر ایسی لڑکیاں، نبی کی بیٹیاں ایسی تھی کہ انتقال سے پہلے کہی تھی اے میرے شوہر انتقال کر جاؤں تو دن میں مت دفنانا، رات کی تاریکی میں دفن کرنا، کہیں کسی مرد کی نظر میرے اوپر نہ لگ جائے۔ غور کرو، سوچو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر رہی ہو اور اس کے باوجود اس مہینے کے اندر یہ گندگیاں۔ اللہ کے نبی اس مہینے کے اندر سب سے زیادہ روزہ، سب سے زیادہ عبادت اس مہینے کے اندر کرتے تھے۔ کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ سب سے زیادہ اللہ کے نبی کہتے تھے شعبان کے مہینے میں ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ اب اللہ کے نبی اس وجہ سے بھی عبادت کیا کرتے تھے کیونکہ رمضان کا مہینہ آنے والا تھا، اور اللہ کے نبی اسے رمضان کے مہینے کی پریکٹس کر رہے ہیں۔ جب اتنا رحمت والا، اتنا برکت والا مہینہ آ رہا ہے تو اللہ کے نبی 1 مہینہ پہلے سے اس کی پریکٹس کیا کرتے تھے تاکہ رمضان کے مہینے میں کوئی کمی نہ آئے۔ سنو او محبت رسول کا دعویٰ کرنے والو، ذرا دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں روزہ رکھ رہے ہیں۔ کیوں رکھ رہے ہیں؟ کیونکہ آنے والا مہینہ بڑی رحمت والا مہینہ ہے، بڑی برکت والا مہینہ ہے، وہ مہینہ جنت میں پہنچانے والا مہینہ ہے، جہنم سے دور کرنے والا مہینہ ہے، وہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے کو پا لینے کے بعد آدمی کے لیے جنت میں جانا بڑا آسان ہے۔ اس مہینے کی تیاری اللہ کے رسول شعبان کے مہینے سے ہی شروع کر دیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام نبی کو چاہنے والے، نبی کی ایک زبان کے اوپر مر مٹنے والے لوگ 6 مہینے سے ہی اس رمضان کے لیے تیاری کرنا شروع کر دیتے تھے، اور اس مہینے کے لیے دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہم سلمنی من رمضان، اے اللہ مجھے رمضان سے ملاقات کرا دے، وسلمنی رمضان لی، اور رمضان کو مجھ سے ملاقات کرا دے، رمضان کو مجھ سے ملا دے اور مجھ کو رمضان سے ملا دے۔ 6 مہینے سے اس رمضان مہینے
महीने के लिए सहाबा कराम दुआ मांगा करते थे कि अल्लाह रहमत वाला महीना आ रहा है, बरकत वाला महीना आ रहा है, ऐ अल्लाह उस महीने से हमारी मुलाकात करा दे, ऐ अल्लाह मुझे मौत देना जरूर, लेकिन अल्लाह रमजान के बाद देना, क्योंकि ये रहमत वाला महीना मेरी जिंदगी से ना जाए। ये सहाबा 6-6 महीने पहले से इस महीने के लिए तैयारी करते थे, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने के आने से पहले शाबान के महीने में रोजा रखा करते थे, इबादत किया करते थे, कुरान की तिलावत किया करते थे, क्योंकि ये रमजान जैसा महीना उनकी जिंदगी के अंदर कोई गड़बड़ी ना हो। यानी पहले प्रैक्टिस, एक क्रिकेटर को देखते हैं ना, जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी होता है, बड़ा अच्छा बल्लेबाज होता है, बड़ा अच्छा बॉलर होता है, वो पहले से तैयारी करता है कि मुझे ऑस्ट्रेलिया के दौरे में जाना है, मुझे अफ्रीका के दौरे पे जाना है। हिंदुस्तान के अक्सर बड़े बड़े खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर हो या फिर उससे सचिन तेंदुलकर हो, हाँ, और भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं, वो लोग प्रैक्टिस 1 महीना पहले से करते हैं, क्योंकि मुझे साउथ अफ्रीका में खेलना है, मुझे इंग्लैंड के अंदर खेलना है। अभी तो फिलहाल ये आप विराट कोहली हैं और बहुत से हैं, ये रोहित शर्मा है और बहुत से खिलाड़ी हैं, ये क्या करते हैं 1 महीना पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्यों? मुझे अफ्रीका के उस दौरे पे जाना जहां पे बॉल बहुत तेजी के साथ बल्ले पे आती है। अब उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि अगर यहाँ प्रैक्टिस ना करो तो वहां पे मेरा कारकर्दगी ठीक ठाक ना होगा और मुझे टीम से निकाल दिया जा सकता है। लोग मुझसे बड़ी ताल्लुकात अपनाए हुए हैं, मुझे अपने वतन के लिए, मुझे अपने वतन के लिए कुछ करना है, इस वजह से मुझे कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। वो 1-2 महीना पहले से प्रैक्टिस शुरू कर देता है। हाँ, 1-2 महीना पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम, हाँ, उतनी बड़ी टीम, और वहां हमको जाना पड़ेगा, प्रैक्टिस शुरू। अब रमजान जैसा महीना और पवित्र महीना आ रहा है, रहमत वाला महीना आ रहा है, ऐसा महीना आ रहा है कि अल्लाह के नबी ने कभी कहा था, लोगों ये महीना वो महीना है कि जिसने इस महीने को पाया और उसके बाद भी मगफिरत ना करवा सकी, तो मेरे भाइयों अल्लाह के नबी ने फरमाया उससे बढ़ करके कोई बदनसीब नहीं। सबसे बड़ा बदनसीब वो है जिसकी जिंदगी में रमजान जैसा महीना आए और रमजान के महीना जाने के बाद अपने गुनाहों की वो माफी न मंगवा सके, अपने गुनाहों की वो माफी मांग ना सके, अल्लाह को राजी न कर सके, जहन्नम से अपने आप को बचा ना सके, जन्नत के अंदर पहुंचा ना सके, उससे बढ़कर के कोई बदनसीब नहीं है। मेरे भाइयों जरा देखो, ये रमजान का महीना बिल्कुल करीब है, शाबान का महीना चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद हम अपनी जिंदगी के अंदर रमजान की तैयारी नहीं कर रहे हैं। इस महीने में न कोई रोजा रख रहे हैं, न इस महीने में कुरान की तिलावत कर रहे हैं, न इस महीने के अंदर नमाज की हिफाजत कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, कौन से मुंह से और किस जबान से तुम कहते हो हम नबी से मोहब्बत करते हैं? क़ुल कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ऐ नबी ऐलान कर दो, इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, फत्तबिऊनी, तो नबी की इत्तिबा करो, नबी की बात को मानो, नबी की फरमा बरदारी करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। गौर करें मेरे भाइयों, सोचें, ये पैगाम आप तक पहुंचा रहा हूं, मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है तो रसूल से मोहब्बत है, तो नबी को सबसे ज्यादा जिन चीजों की चाहत थी, नबी जिन चीजों से मोहब्बत करते थे उससे हम भी करें। शाबान के महीने में रोजा रखते थे अल्लाह के नबी, हम भी रखें। शाबान के महीने में इबादत करते थे, हम भी करें। और रमजान की तैयारी अल्लाह के रसूल पहले से शुरू कर देते थे, हम भी पहले से शुरू कर दे। रमजान के महीने में अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिसने रमजान का महीना पा लिया, रमजान का महीना पा लेने के बाद भी अगर अल्लाह को खुश न कर पाया, अल्लाह को राजी न कर सका, अल्लाह को अगर वो खुश न कर सका, वो मर्द हो या औरत हो, उससे बढ़कर के कोई बदनसीब दुनिया में नहीं है। सबसे बड़ा खुश नसीब वो है, सबसे बड़ा खुश नसीब वो है जिसकी जिंदगी में रमजान जैसा महीना आए और रमजान जैसे महीने में अल्लाह को राजी कर ले, रमजान जैसे महीने में अल्लाह को खुश कर ले, जहन्नम से अपने आप को बचा ले, जन्नत के अंदर एंट्री करवा ले, उससे बढ़कर के कोई खुश नसीब नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, ये नबी ने कहा है और नबी ने फरमाया है, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रमजान की तैयारी किया करते थे। रमजान की आने से पहले हमें भी वैसे ही तैयारी करनी होगी, वैसी ही तैयारी करनी होगी। अब जरा देखिए, नबी से सबसे ज्यादा मोहब्बत करनी होगी तब ये काम हो पाएगा।
ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی متسا قیامت کب قائم ہوں گی؟ یہ قیامت سنتے سنتر کے کان ہمارے بہرے ہو چکے. اے اللہ کے نبی کئی دنیا کے اندر لوگ آئے, کئی نبی آئے اور انہوں نے بھی کہا قیامت آئے گی, قیامت آئے گی, قیامت آئے گی. متسا آپ نبی کا قیامت آئے گی, قیامت آئے گی. اے رسول یہ بتائیے یہ قیامت کب آئے گی, یہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے یہ نہیں کہا کہ قیامت کب آئے گی, آپ نے یہ جواب نہیں دیا قیامت کتنے سال بعد آئے گی. آپ نے اس سے پوچھا بتاؤ جس قیامت کے بارے میں تم سوال کر رہے ہو, ما اعددت لہا, بخاری کے الفاظ ہیں اے صحابی تم نے اس قیامت کے لیے کون سی تیاری کی ہے, تم نے اس قیامت کے لیے کیسی تیاری کی ہے؟ جس قیامت کے بارے میں تم سوال کر رہے ہو اس قیامت کے لیے تم نے کتنی تیاری کی ہے؟ بتاؤ ما اعددت لہا, تم نے اس قیامت کے لیے کون سی تیاری کی ہے, اس قیامت کے لیے تم نے کیسی تیاری کی ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول میں نے تو بہت نمازیں نہیں پڑھی ہے, میں نے تو بہت روزے نہیں رکھے, میں نے تو بہت قرآن کی تلاوت نہیں کی ہے. بہت نمازیں نہیں پڑھی اس کا یہ مطلب نہیں فرض نماز نہیں, فرض نماز تو پڑھتا ہی تھا, روزہ فرض روزہ تو رکھتا ہی تھا, لیکن بہت زیادہ نفل روزے, بہت زیادہ نفل نماز ہے. نفل نمازیں سمجھتے ہیں آپ؟ نفل نمازیں کس کو بولتے ہیں؟ یہ رات کی تاریکی میں آدمی اٹھے اور تہجد کی نماز پڑھے, یہ ہمارے لیے فرض نہیں ہے, لیکن یہ نماز آدمی اگر پڑھتا ہے تو یہ نماز اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے, اتنا پسند ہے کہ کل قیامت کی اللہ تعالیٰ کہے گا او فرض نماز کے علاوہ نفل نماز پڑھنے والوں, تہجد کی نماز پڑھنے والوں, صلو باللیل والناس نیام, جس نے رات کی تاریکی میں تہجد کی نماز پڑھی ہوگی اس کے لیے یہ پروانہ اور یہ خوشخبری سنائی جائے گی, یہ گڈ نیوز سنائی جائے گی, یہ خوشخبری سنائی جائے گی, یہ شبھ سماچار کل قیامت کے دن سنایا جائے گا. آئی رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھنے والوں تدخل الجنت بسلام, سلامتی کے ساتھ جنت کے اندر انٹری کر لو, جنت کے اندر داخل ہو جاؤ, جنت کے اندر چلی جاؤ. رات کی تاریکی میں نماز پڑھنے والا کے لیے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن جنت کا اعلان کر دے گا, جنت کے اندر انٹری کا حکم دے دے گا. میرے بھائیوں ذرا تصور کرو, بہت زیادہ دوسرے نمازیں نہیں پڑھی, بہت زیادہ روزے نہیں رکھے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انی احب اللہ ورسولہ, میں اپنی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول سے بڑی محبت کرتا ہوں. اللہ سے بڑی محبت ہے, رسول سے بڑی محبت ہے. رسول آپ جو اعلان کرتے ہیں, جو تقریریں کرتے ہیں, جو حدیثیں بیان کرتے ہیں, اے اللہ کے رسول اس کے اوپر میں عمل کرتا ہوں, اس کے اوپر میں فوراً عمل کرنا شروع کر دیتا ہوں. جن چیزوں سے آپ منع کرتے ہیں اللہ کے رسول میں اس سے رک جاتا ہوں, آپ سے مجھے بڑی محبت ہے. اللہ کی نبی نے فرمایا فَأَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ, اے صحابی تم کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے جن سے تم محبت کرتے ہو, یعنی تیری محبت تجھے جنت تک پہنچائے گی. میرے پیارے ساتھیوں, ہم رسول سے کیسی محبت کرتے ہیں؟ رسول جو ہمیں دے رہے ہیں اس کو ہم لے رہے ہیں, رسول جن چیزوں سے منع کر رہے ہیں ان سے ہم اور آپ رک نہیں رہے. ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا, رسول جو دے دیں اس کو تم لے لو, رسول جن چیزوں سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ. رسول جو دے دیں اس کو لے لو, اور رسول جن چیزوں سے منع کر دیں ان سے رک جاؤ. رسول نے کیا دیا؟ نماز دی, نماز نہیں. رسول کو قرآن ملا اور رسول قرآن کو بہت پسند کرتے تھے, پڑھنا بھی سننا بھی سب کچھ, لیکن وہ کام ہم نہیں کر رہے. عورتوں کو کیا دیا؟ عورتوں کو پردہ دیا, حجاب دیا, اور کہا عورتوں اگر تم اسی حجاب میں چلو گی تو تمہارا ایمان اسی حجاب کے اندر سے پتہ چلے گا. یا نساء النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین. غور کیجئے, اے نبی اعلان کر دو
اور اپنے بیویوں سے کہہ دو, اپنی بیٹیوں سے کہہ دو, اور مومنہ عورتوں سے کہہ دو, اگر تم اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لاتی ہو, جب تم راستے میں چلو تو حجاب پہن کے چلو, اوڑھنی اوڑھ کے چلو, برقع پہن کے چلو. نبی نے یہ دیا. نبی نے عورتوں سے کہا تھا جب تم راستے میں چلو تو راستے کے کنارے چلو, راستے کے بیچ میں نہ چلو, اور جب راستے میں چلو تو اپنے آپ کو چھپا کر کے حجاب میں چلا کرو. اتنے پتلا ڈریس اور اتنا ٹائٹ کپڑا نہ پہنو کہ تمہارا جسم کا انگ نظر آئے. اگر تم نے وہ ڈریس پہنا تو جنت میں جانے کی دور کی بات, جنت کی خوشبو بھی تمہیں نہیں ملے گی. میرے بھائیوں, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, لیکن نبی نے یہ قول, نبی کا یہ فرمان ہماری عورتوں نے ایکسپٹ ہی نہیں کیا. ہم وہی کریں گے جو ہمارا دل کرتا ہے. آج ہماری بہت ساری بہنیں, بہت ساری لڑکیاں کیٹرینا کیف کی کاپی کر رہی ہیں, بہت ساری لڑکیاں ہیروئن کی کاپی کر رہی ہیں. جیسے ڈریس وہ پہن رہی ہیں ہماری لڑکیاں بھی ویسے ڈریس پہن رہی ہیں. جیسے وہ بال کر رہی ہیں رکھ رہی ہیں ویسے یہ بھی بال رکھ رہی ہیں. جیسے وہ اپنے چہروں کے اندر میک اپ کر رہی ہیں ہماری لڑکیاں بھی ویسے ہی میک اپ کر رہی ہیں. آج ٹک ٹاک کے اندر اسی کی سٹائل میں ویڈیو بنا کر کے اپلوڈ بھی کر رہی ہیں. آج ہماری لڑکیوں نے تو حد پار کر دی, حدیں پار کر ڈالی. آج شراب کے اڈوں میں ہماری لڑکیاں شراب پلاتے ہوئے نظر آ رہی ہیں, ہماری لڑکیاں ڈانس کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں, ہماری لڑکیاں لڑکوں کو انجوائے کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں. اور لڑکیوں ذرا سوچو, تم اس قوم, اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ قیمتی چیز ہو. یہ اللہ کے رسول نے تمہیں سب سے بڑا مقام دیا ہے کہ دنیا کے اندر سب سے قیمتی دولت نیک عورت ہے. اس کے باوجود یہ حال ہے, اس کے باوجود یہ حال ہے. اور شعبان اور رمضان کے مہینے کا معاملہ یہ ہے. اس وجہ سے میرے بھائیوں, رمضان کا مہینہ آیا ہے, آنے والا ہے. شعبان کے مہینے میں اس کی تیاری شروع کر دو, شعبان کے مہینے میں عبادت کرنا شروع کر دو, کنٹینیو کرتے رہو تاکہ رمضان کے اندر کوئی گڑبڑی نہ آئے. رمضان کا مہینہ آئے تو بالکل آپ فٹ ہو کر کے رمضان کے مہینے کے اندر انٹری کرو. ہاں, کسی بڑے امتحان آپ کو دینا ہو تو اس سے پہلے تیاری ضروری ہے. اچانک میں اتنے بڑے امتحان میں بیٹھ جاؤ گے تو فیل ہو جاؤ گے. ہاں, اس وجہ سے اس مہینے کے آنے سے پہلے اسی مہینے کے اندر تیاری کرو. اسی مہینے کے اندر روزہ. یہ پتہ نہیں آج کا موسم کیسے اچانک یہ بگڑ گیا, دیکھ رہے ہیں. بہت دیر تک میں بول چکا ہوں, حالانکہ یہ موسم نہیں رہتا تھا اور دیر تک بولتا, مجھے جانا بھی ہے. میرے بھائیو, یہ 2 گھنٹے کی تقریر میں نے آپ کے سامنے محبت رسول کے تعلق سے رکھی ہے کہ رسول سے محبت ہے تو رسول کی اطاعت کرو. صحابہ نے اطاعت کیا, نبیوں کی بیویوں نے, نبی کو چاہنے والیوں نے اطاعت کیا. جب آپ نے ایک آدمی سے کہا کہ یہ تم نے کون سی انگوٹھی پہنی ہے, اس نے کہا اللہ کے رسول یہ سونے کی انگوٹھی ہے. آپ نے فرمایا سونے کی انگوٹھی مردوں کے لیے حرام, سونے کی انگوٹھی مردوں کے لیے حرام ہے, اس کو تم پہن نہیں سکتے ہو, اس کو تم استعمال نہیں کر سکتے ہو, اس کو تم یوز نہیں کر سکتے ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تم نے سونا پہنا تو سمجھ لو تم نے جہنم کا انگارہ پہن لیا ہے. یہ آپ نے فرمایا, وہاں سے نکل گئے, اس نے وہ انگوٹھی نکالی اور زمین کے اوپر پھینک دیا. اب ہم اس انگوٹھی کو پہنیں گے نہیں. ان کے دوستوں نے, ساتھیوں نے, ان کے فرینڈ نے کہا او بھائی انگوٹھی اٹھا لے, انگوٹھی پہن لے, انگوٹھی مت پہن لیکن اپنی بیوی کو دے دینا, اپنے بیٹی کو دے دینا, اپنی ماں کو دے دینا. اس نے کہا کہ نہیں, میرے نبی نے اس کو کہہ دیا تم نے سونے کی انگوٹھی نہیں پہنی ہے, تم نے جہنم کا انگارہ پہن لیا ہے. نبی کی نظر اس کے اوپر پڑی اور آپ نے اس کو غلط جانا ہے. اب اس کو ہم اٹھانا بھی گوارا نہیں کریں گے. یہ محبت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس انداز سے کیا کرتے تھے کہ اللہ کا رسول جو کہہ دیا کرتے تھے فوراً عمل کرنا شروع کر دیا کرتے تھے. ایک صحابی ہیں جن کا نام خریم الاسدی ہے. خریم الاسدی کے بال بڑے بڑے تھے اور وہ اپنا کپڑا ٹخنے کے نیچے پہنا کرتے تھے. اللہ کے نبی نے خریم الاسدی سے کہا تھا اے خریم الاسدی, اے خریم الاسدی, لولا طول جمتی واسبال ازاری, اگر تم اپنا بال چھوٹا چھوٹا کر لو اور اپنے یہ کپڑے جو ٹکنے کے نیچے تم نے پہن رکھا ہے اس کو تم
तुम काट करके छोटा कर लो तो अल्लाह की नजर में और मोहब्बतुर रसूलुल्लाह की नजर में और ज्यादा अच्छे हो जाओगे। खुरैम अल-असदी ने उसी वक्त कैंची ली और कैंची लेकर के अपने बालों को छोटा छोटा कर लिया और अपने कपड़े को टखने के ऊपर काट लिया, कतर दिया। ये है मोहब्बत रसूल। सो सिर्फ जबान से नहीं कहते थे बल्कि रसूल की बातों को सुनते थे, फौरन अमल करना शुरू कर दिया करते थे। और लालपुर और भगवानपुर के लोगों, इतनी बातें मैंने बताई हैं, सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा बल्कि रसूल की बातों के पर अमल करना होगा, तब जन्नत मिलेगी, तब दुनिया के अंदर से मुसीबतें खत्म होंगी, तब हमारे पर रहमतें नाजिल होगी, तब हमारे पर बरकतें नाजिल होगी। वरना पूरी पूरी रात तकरीरें सुन लो मेरे भाइयों, कुछ नहीं होने वाला है जब तक कि हम अपनी जिंदगी के अंदर बदलाव न लाए। जब तक बदलाव न लाए, जब तक अपने आप को बदले नहीं, चेंजिंग न करे, मोहम्मद रसूलुल्लाह की फरमान की इताअत न करे। आज नौजवानों अपने मोबाइल को उठाओ, उसके अंदर से जो भोजपुरी गाना है, जो फिल्में गाने, जो वीडियो है, जो सेक्सी वीडियो तुमने अपने मोबाइलों के अंदर रखा है, डिलीट करो उसको और कुरान की आयतों को अपने मोबाइल के अंदर अपलोड करो, हदीसों को अपलोड करो और उलमा की तकरीरों को अपलोड करो। अपनी आंखों का गलत इस्तेमाल न करो, अपने कानों का गलत इस्तेमाल न करो। कल कयामत के दिन तुमसे ये सवालात तुमसे किए जाएंगे, कान के बारे में, आंखों के बारे में। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन तमाम चीजों के बारे में कल कयामत के दिन अल्लाह ताला तुमसे सवाल करेगा। मेरे भाइयों, तो रमजान जैसा महीना आ रहा है, उससे पहले अपने आप को एक्टिव कर लो, अपने आप को तैयार कर लो। रमजान में कब उठना है, तैयारी, सहरी कब करनी है, इफ्तार कब करनी है, और इफ्तार करना भी है दूसरों को भी कराना है, सहरी खुद खाना है दूसरों को भी खिलाना है। रमजान के महीने में कुरान की तिलावत करनी है, कुरान भी सुनना है, सुनाना है, सुनना है, अपने घर का माहौल बदलना है, सारा शेड्यूल बना लो रमजान की आने से पहले। क्योंकि सहाबा रमजान से पहले अपनी जिंदगी के अंदर वो शेड्यूल बना लिया करते थे ताकि रमजान महीने को वो ऐसी बेकार जाने ना दे, बल्कि रमजान महीने को वो पूरी तरीके से अल्लाह के लिए राजी करने के लिए बना ले। मेरे भाइयों, ये थे सहाबा जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरीके से मोहब्बत किया करते थे और नबी के बात के ऊपर अमल किया करते थे। आज अपने समाज को देखिए, अपनी सोसाइटी को देखिए, आज हमारी लड़कियों को देखिए। कर्नाटक के अंदर मुस्लिम खान ने हिजाब के ऊपर नारे तकबीर लगा करके ये ऐलान किया हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन इस्लाम, शरीयत और हिजाब से कोई समझौता नहीं कर सकते। नौकरी जाए, कॉलेज जाए, स्कूल जाए, लेकिन हम इन चीजों से कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। हम निकाब नहीं उतार सकते, हिजाब नहीं उतार सकते। आज लालपुर और भगवानपुर के लोगों और यहाँ की लड़कियों, तुम भी बोलो, हम सब चीज करने को तैयार है, शरीयत से समझौता नहीं कर सकते, शरीयत में कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते। रसूल ने जो फरमाया कि औरतों तुम घर से निकलो तो ओढ़नी ओढ़ के निकलो, हिजाब पहन करके निकलो। अब हम हिजाब पहन करके निकले, हमारी औरतें ओढ़नी ओढ़ करके निकले, क्योंकि ये रसूल का फरमान है, ये कुरान हमसे कहता है, ये हमें करना पड़ेगा। सिर्फ स्टेटस लगा देने से बात नहीं बनती है। बहुत सी लड़कियों ने और लड़कों ने स्टेटस लगा दिया, हिजाब फंडामेंटल राइट है, हम इसको जाने नहीं दे सकते। और घर की लड़कियां टी शर्ट और जींस के साथ निकल रही हैं। गौर करो, जो भाई अपने मोबाइल के स्टेटस पे लगा रहा है कि हिजाब हमारी जिंदगी का, इस्लाम का एक हिस्सा है, इसके अंदर कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। उन्हीं की बेटियां, उन्हीं की बहनें, उन्हीं की बीवियां करीना कैफ और कटरीना कैफ की स्टाइल में निकल रही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आज मोबाइल के अंदर ये स्टेटस लगा करके क्या जाहिर कर रहे हो? इसका मतलब ये कि तुम मुनाफिक बन गए हो। जैसे
मुनाफिक लोग अपनी ज़बान से इकरार किया करते थे, ये इकरार किया करते थे, क़ालू नशहदु इन्नका लरसूल अल्लाह, इकरार करते थे कि हम अल्लाह आए रसूल, हम आपको रसूल मानते हैं। लेकिन अल्लाह कहता है वल्लाह, अल्लाह जानता है, इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून, ये मुनाफिक झूठ बोल रहा है, ये आपको रसूल नहीं मानता, ये आपको नबी नहीं मानता, ये आपको अपना रहबर रहनुमा नहीं मानता, ये आपको आका नहीं मानता, ये आपको सरदार नहीं मानता, सिर्फ ज़बान से कह रहा है, दिल से तो इसने माना ही नहीं है। हमारे मुसलमानों के अंदर बहुत सारे भाई हैं, बहुत सारे बाप हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं जो अपनी ज़बान से तो कह रहे हैं हम हिजाब को नहीं उतार सकते, स्टेटस में भी लगा रहा है, लेकिन अपनी जिंदगी में हिजाब ही नहीं है। उनकी लड़कियां सेक्सी ड्रेस पहन के चल रही हैं, उनकी लड़कियां पतला पतला और इतना ज्यादा चुस्त वाले ड्रेस पहन करके निकल रही हैं। लेकिन भाई बेगैरत बन गया, बाप बेगैरत बना हुआ है, उनकी माँ बेगैरत बनी हुई है। वो मेरे भाइयों, सिर्फ जबान से कहने से कुछ नहीं होता, सिर्फ स्टेटस लगा देने से कुछ नहीं होता, बल्कि अगर तुमने नबी को माना है तो नबी की भी मानना पड़ेगा। नबी को तो अबू जहल ने भी माना था, नबी को तो मक्का वालों ने भी माना था, नबी को तो अमीन जानते थे, नबी को सादिक जानते थे, लेकिन नबी को मानने से कुछ ना होगा, नबी के मानने से होगा। नबी को अबू जहल ने भी माना, नबी को कुफारे मक्का ने भी माना, लेकिन नबी की नहीं माना तो जहन्नम में चले गए। हम नबी को मान रहे लेकिन नबी की नहीं मान रहे और अपने आप को जन्नती का दावा ठोक रहे। हम जन्नती, हम जन्नती। फैसला तुम खुद करो, जजमेंट तुम खुद करो, फैसला खुद करो। हम फैसला करके नहीं जाएंगे, हमने बातें रख दी है। अल्लाह ने अकल से नवाजा, अल्लाह ने तुम्हें होशियार बनाया है, अल्लाह ने तुम्हें बुद्धि दी है, अल्लाह ने तुम्हें अकल दी है, अल्लाह ने तुम्हें समझदारी दी है। आप खुद फैसला कर सकते हैं कि जन्नत में जाएंगे कि जहन्नम में जाएंगे। सिर्फ नबी को मानने से कुछ नहीं होगा, नबी की माननी होगी तब जन्नत मिलेगी। मन अतानी दखल जन्नह व मन असानी फक़द अबा। जो नबी को मानेगा वही जन्नत में, नबी की मानेगा वही जन्नत में जाएगा, और नबी की जिसने नहीं मानी वो जहन्नम के अंदर जाएगा। ये चंद बातें 2 घंटे के बीच में मैंने रखी है, इस उम्मीद के साथ शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्बुल आलमीन जब तक तो हमें जिंदा रख, रसूल से मोहब्बत करने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमा, रसूल की इताअत करने की तौफीक अता फरमा, और शाबान के महीने को समझने के साथ साथ शाबान के महीने में जो इबादत अल्लाह के नबी किया करते थे हमें भी इबादत करने की, और साथ साथ में रमजान की तैयारी करने की अल्लाह तौफीक अता फरमा। प्रोग्राम रचाने वाले को अल्लाह दुनिया के अंदर जो भलाइयाँ अल्लाह उनके भलाइयाँ अता फरमा। जितने भी सामीन, जितने भी सामियात, जितने भी मर्द हजरात औरतें आई हुई अल्लाह हम सबको सुनने के साथ साथ अमल करने की तौफीक अता फरमा, क्योंकि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी और जहन्नम भी। ऐ अल्लाह हमें जब तक जिंदा रख, इस्लाम के ऊपर जिंदा रख, इस्लाम के कवानीन के ऊपर अमल करने की अल्लाह तौफीक अता फरमा। जब भी हमारा खात्मा हो ईमान के ऊपर खात्मा हो, आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप ही कर दीजिए ना, आप ही कर देते। चलिए दुआ कर ले, याद करें मैं उसकी फरियाद को पूरा करूं। आइए हम आखिरी पहर में दुआ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना इन्नना समिअना, ऐ अल्लाह हमने आपकी बातों को सुना, ऐ अल्लाह हमने तेरी कुरान की आयतों को सुना, ऐ अल्लाह तेरी नबियों की बातों को सुना, ऐ अल्लाह हमें इस बात की तौफीक दे कि कुरान के ऊपर और हदीस के ऊपर अल्लाह हम ईमान ले आए और यकीन कर ले और उसके ऊपर अमल करना शुरू कर दे। ऐ अल्लाह हमको जब तक जिंदा रख कुरान और हदीस के ऊपर अल्लाह हमें जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह जब तक हम जिंदा रहे, ऐ अल्लाह तेरे पैगामात को, तेरे मिशन
مشن کو, تیرے دین کو دوسروں تک پہنچاتے رہے. اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ تیرے قانون سے, تیری شریعت سے, تیرے دین سے ہمیں محبت ہو جائے. تو نبی سے محبت کرتا تھا اللہ, ہمیں بھی نبی سے محبت کرنے کے اللہ توفیق عطا فرما. اور نبی جن چیزوں کو پسند کیا کرتے تھے اللہ, ہمیں بھی ان چیزوں کو پسند کرنے کے اللہ توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری بہنیں, ہماری عورتیں, اے اللہ تیرے پیغامات کے اوپر عمل نہیں کر رہی ہیں. اللہ ہماری عورتوں کے اندر بھی اس بات کی توفیق ڈال دے کہ وہ بھی حجاب کو سمجھنے لگے, وہ بھی شریعت کو سمجھنے لگے, وہ بھی کل قیامت کے دن اس کو بھی تو تیرے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا. اے اللہ اس کے دلوں کے اندر بھی ایمان بھر دے. اے اللہ ہماری نوجوان نسل کو اللہ اسلام سے قریب آنے کی, دین سے قریب آنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو مر چکے ہیں, جو قبر کے اندر مدفون ہیں اللہ, ان کی قبر کو اللہ جنت کے نور سے منور کر دے, کروڑ جنت نصیب عطا فرما. جن کے ماں باپ جا چکے اللہ, ان کے ماں باپ کے گناہوں کو تو بخش دے, ان کے گناہوں کو تو معاف کر دے, اور کروڑ جنت نصیب عطا فرما. اے اللہ ہمیں اپنے موبائل سے گندی چیزیں, فلمیں, ویڈیو, یہ ساری چیزیں اللہ ڈیلیٹ کرنے کے اللہ توفیق عطا فرما. اپنے موبائل کے اندر اسلامک ویڈیو اپلوڈ کرنے کی, سننے کی, اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں علماء کی قدر کرنے کی, علماء کی عزت کرنے کی, اور علماء سے تعلق اپنانے کے اللہ توفیق عطا فرما. اے اللہ, اے رب العالمین, جب تک تو ہمیں زندہ رکھ, قرآن کی تلاوت کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے درمیان میں جو حسد ہے, جلن ہے, تکبر ہے, اے اللہ ان تمام بیماریوں کو اللہ تو دور کر دے. ہمارے دلوں سے اللہ حسد کو ڈیلیٹ کر دے, ہمارے دلوں سے اللہ بغض کو ڈیلیٹ کر دے, ہمارے دلوں سے اللہ جلن کو دور کر دے. اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر تیری محبت, رسول کی محبت ڈال دے. اے اللہ مسلمانوں کے اندر آپس میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے ہندوستان کے اندر جو نفرتیں پھیلا رہے ہیں, اے اللہ ان کی نفرتوں کو اللہ چکنا چور کر دے. لوگوں کو ہندوستان کے اندر اللہ تو امان قائم کر دے. جہاں کہیں بھی ہو, جو کوئی انسان بھی ہو, اے اللہ محفوظ رہے. اے اللہ ہمیں اپنے ایک دوسرے کا سمان کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ رب العالمین, تو خالق ہے, تو مالک ہے, تو رازق ہے. جن لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہو پا رہی اللہ غیب سے ان کی مدد فرما, اور بہترین شوہر عطا فرما. جن کی اولاد نہیں ہے, جو بے اولاد اب تک ہیں, جن کی شادیاں کیے ہوئے کئی سال ہو چکے ہیں اللہ ان کے گھر کے اندر خوشی عطا فرما. اے اللہ ان کو بیٹا بیٹی عطا فرما. اے اللہ ان کو صالح اولاد عطا فرما. اے اللہ جو غریبی کی زندگی کاٹ رہے ہیں اور اپنے بچوں کی شادیاں نہیں کر پا رہے ہیں, اور جو لڑکیاں جوان ہو چکی ہیں اور شادیاں نہیں ہو پا رہی ہیں, پریشان حال ہیں, اے اللہ ان کو غیب سے اللہ ان کی مدد فرما. اور اللہ غیب سے ان کی مدد عطا فرما, ان کی زندگی میں بھی خوشیاں عطا فرما. اے اللہ ہمیں دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے کے توفیق عطا فرما. جن لوگوں نے اس جلسے میں اللہ قربانی دی, پیسے سے اور وقت سے, اور اسی طریقے سے کسی بھی طریقے سے جس نے اس جلسے میں قربانی دی, اللہ ان کے قربانی کو قبول عطا فرما. اللہ اس کی ذریعے سے, اللہ اس قربانی کی وجہ سے اللہ ان کے گھر کے اندر رحمتیں فرما, برکتیں نازل فرما. اے اللہ اگر کوئی پریشان حال ہو تو اللہ ان کے پریشانیوں کو تو دور کر دے. اے اللہ جب تک ہم زندہ رہے اللہ ہمیں قرآن و حدیث کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. جب بھی ہماری موت ہو ایمان کی حالت میں موت ہو, آمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.